أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزوهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون درود پڑھیں گے محمد وآل محمد. مومنین اکرام اور باب اعزاز، خداوند متعال کی حمد ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں سفرہ امام حسین علیہ السلام سے فیض یاب ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. اور یہ کتنا بڑا احسان ہے خداوند متعال کا کہ کل کا سورج جب غروب ہوا اور افق پر ایک نیا چاند نمودار ہوا، اس وقت نہ جانے ہمارے قلوب کیوں منقلب ہوئے، اور ایسے منقلب ہوئے کہ ہم نے سیاہ پوشی اختیار کی، گھروں میں صف ماتم کو بچھا لیا، عزاخانوں کا رخ کر لیا، پرچم عباس علمدار علیہ السلام کو سیاہ کر دیا گیا، اور ہر گھر سے جو اہل ایمان کے تھے یا حسین کی ثنائیں کو بٹھانے لگے. اور یہ روش باقی رہنی چاہیے. اہل مدینہ چوتھے امام کے دور میں یا ان کے بعد والے ائمہ کے ادوار میں مدینہ میں جب محرم کے چاند کی اطلاع لینی ہوتی تھی تو لوگ افق کی طرف نگاہ نہیں کرتے تھے بلکہ بنی ہاشم کے گھروں کی طرف توجہ کرتے تھے. جب گھروں سے رونے کی صدائیں بلند ہونے لگتی تھی سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا. ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ کان ابی اذا دخل شہر المحرم لا یرا ضاحکا. ہمارے بابا جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا نا، اس کے بعد ان کو کوئی ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا، ان کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی. حزن و ملال بڑھتے بڑھتے روز عاشورہ تک پہنچتا تھا، اور روز عاشورہ کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ امام علیہ السلام مستقل گریہ فرماتے تھے. یہ معاملہ فقط امام کاظم علیہ السلام کا نہیں، یہ تمام معصومین کی ہی حالت ہے. آج اگر آپ اپنے زمانے کے امام کے محسوس کریں اور ان کے دور کو درک کریں انشاءاللہ، تو امام زمان علیہ السلام کی بھی یہی کیفیت ہوگی. بس ہم سب مل کر
امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں ان کے جد مظلوم کی تعزیت، ان کے جد مظلوم کا پرسہ پیش کریں۔ عزادار بن کر فرش عزا پر آئے، وزاداری اختیار نہ کی جائے، عزاداری اختیار کی جائے۔ یہ سیاہ لباس احرام عزا ہے۔ بزرگان بہتر جانتے ہیں، اپنے جوان بھائیوں کے لیے اور بچوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، یہ سیاہ لباس جو ہم نے پہنا ہے یہ احرام عزا ہے۔ احرام آپ جانتے ہیں نا، مکہ میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہیں۔ مکہ میں بغیر احرام کے انسان داخل نہیں ہو سکتا، وہ احرام چاہے حج کا ہو یا عمرے کا ہو۔ اہالی مکہ کی بات نہیں ہو رہی، جو باہر سے مکہ میں جائے گا وہ احرام پہن کر وارد ہوگا، اور اس احرام کے کچھ آداب ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ مکروہات ہیں اور کچھ محرمات ہیں۔ اسی طریقے سے جو احرام عزا ہم نے پہنا ہے نا، گو کہ یہ احرام عزا فقہی مسئلے کے عنوان سے آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوں، آداب محرم کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ جیسے ہی ہم نے محرم کو درک کیا تو مکہ ہے حرم مکانی، مکان کے اعتبار سے حرم ہے، محرم ہے حرم زمانی۔ جس طرح آپ حرم امام حسین علیہ السلام میں وارد ہوتے ہیں تو کچھ آداب کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مثلا روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جانے والا دوسروں پر فقر و مباحت نہ کرے، ہے نا یہ روایت میں مفاتیح الجنان میں آپ دیکھتے ہیں۔ خداوند متعال ہم سب کو بار بار امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ بآواز بلند کہیں الہی آمین۔ شب جمعہ بھی ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جانے کا سب کے دل میں شوق بھی ہے۔ پروردگار ہمیں بار بار امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے، ہمیں آخرت میں سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کیا آداب ہے؟ کا بندہ مومن جب امام حسین کی زیارت کا ارادہ کرے تو 3 دن روزے رکھے، جب زیارت کے لیے نکلنے لگے غسل کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرے، اپنے ساتھ میٹھی غذائیں نہ رکھے۔ یہ آداب ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے۔ مرقد غذائیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے دوران نہ کھائی جائیں۔ حلوے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے دوران میٹھی چیزیں نہ کھائی جائیں۔ اور امام علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کا آنا سے بہتر ہے، جن کے آنے سے بہتر ہے کہ وہ نہ آئیں۔ توجہ رکھیے گا، یہ مفاتیح میں آپ کو روایت مل جائے گی، اقبال میں بھی آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ کہا ان کا آنا اس سے بہتر ہے کہ نہ آئے۔ کیوں؟ کہا کہ جب اپنے کسی مرنے والے کی قبر پر سوگوار جاتے ہیں تو دل کے اندر اداسی ہوتی ہے۔ جب حسین ابن علی کی زیارت کے لیے آتے ہیں، شیرنی ساتھ لے کر آتے ہیں، مٹھائی ساتھ لے کر آتے ہیں۔ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے گھر والوں کے سوگ کا عالم یہ تھا کہ ان کے گھر کی خواتین رو رو کر اتنی ہلکان ہو گئیں کہ ایک مومن نے یہ چاہا کہ ان کو غذائیت فراہم کرنے کے لیے گوشت بھنا ہوا پیش کیا گیا امام حسین کی زوجہ کے سامنے۔ جب امام حسین کی زوجہ کے سامنے وہ گوشت پیش کیا گیا نا، امام حسین کی زوجہ نے یہ کہہ کر گوشت کو ہٹا دیا کہ ہم کسی شادی کی محفل میں نہیں بیٹھے ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے سوگوار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ حرم مکانی ہے، یہ حرم زمانی ہے۔ آپ کے بزرگوں نے جو رائج کیا نا کہ اچھی غذائیں ان دنوں میں ہم ترک کر دیتے ہیں، خوشی سے تعلق رکھنے والی غذائیں ہم ان دنوں میں نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ بہت سے لوگ اس کے پیچھے فقہ کے احکام ڈھونڈتے ہوں گے، آقا یہ معاملہ دل کا ہے، اس کو دل کے رسالے میں تلاش کیجئے کہ ہم کیوں اچھی غذائیں ان دنوں میں نہیں کھاتے، کیوں فاقہ شکنی کے وقت ہمارے حلق میں شربت پھنس پھنس کر جاتا ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے بچے بھوکے ہوں، ہم اپنے کام و دان کو ترک کریں۔ عزائے امام حسین، حق ہے امام حسین علیہ السلام کا ہماری گردن پر کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی ایسی عزاداری برپا کرے جیسا مولا نے چاہا ہے۔ جب ان کے چاہت کے مطابق عزاداری ہوگی تو اس میں مقصد حسین ابن علی بھی بیان ہوگا، فکر امام حسین بھی بیان ہوگی۔
بس ایک روایت کی زحمت اور دوں اور آگے بڑھ جاؤں اور اپنی منزل سے متصل ہو جاؤں. جب ابتدائے محرم ہے نا، صبح سے اب تک آپ نے دسیوں مجلسیں کی ہوں گی، مگر ذرا ایک ماں کا تصور کیجئے کہ جس نے بقی کو چھوڑا ہے حسین کی محبت. آپ بھی خستہ حال ہیں، میں بھی خستہ حال ہوں. آپ مجالس کی سماعت کر رہے ہیں، آپ میں سے بہت سے نوحے پڑھ رہے ہوں گے، بہت سے مرثیے پڑھ رہے ہوں گے، صبح اپنے کسب و کار کے لیے بھی جانا ہے. لیکن کیا کریں، یہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام خستگی ناپذیر ہی ہمیں سکھاتا ہے. یعنی اس غم میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کیسے دین اسلام کے لیے اپنا وقت دیا جاتا ہے. جانتے میرے اور آپ کے 8ویں امام کے سامنے جب ریان ابن شبیب آئے، اللہم صلی علی محمد، مل کے صلوات پڑھتے محمد. بس یہیں سے میں اپنی منزل سے متصل ہو جاؤں گا. ریان ابن شبیب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ریان کو دیکھا اور ریان نے جب امام رضا علیہ السلام کو دیکھا تو امام کے چہرے پر گریے کے آثار موجود تھے. ریان سے پوچھا، ریان آج پہلی محرم تھی، تم نے روزہ رکھا؟ کہا نہیں اپنا رسول اللہ، آج میں روزہ نہیں رکھ سکا. یہ یاد رہے کہ پہلی محرم کا روزہ امام رضا علیہ السلام کی اس روایت کے مطابق رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن عاشورہ کا روزہ ہمارے وہاں ممنوع ہے. اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو آپ سب اس مسئلے کو جانتے ہیں. کہ مولا آج میں نے روزہ نہیں رکھا. کہ آج کے دن زکریا کی دعا قبول ہوئی تھی. ریان جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہ مولا محرم. کہ اس محرم کی حرمت کو زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا پاس رکھا جاتا ہو، لیکن امت رسول خدا نے رسول اللہ کی آل کی حرمت کو اسی محرم میں پامال کر دیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا. قتل معہ 18 رجلا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 18 بنی ہاشم کو قتل کیا کہ جن کی شبیہ اس وقت روئے زمین پر موجود نہیں تھی، کوئی ان کا مثل موجود نہیں تھا. اے ریان ان کنت باقیا لشیء، جب بھی تمہارا کبھی رونے کا دل چاہے، کبھی ہوتا ہے نا انسان کا دل بھر آتا ہے حالات سے تنگ آ کر، پریشان ہو کر، مشکل میں مبتلا ہو کر، ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین، اگر تمہارا کبھی رونے کا دل چاہے تو حسین پر رویا کرو. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. نہیں معلوم کہ امام نے یہ گوسفند کی تعبیر کیوں پیش کی ہے. نہیں معلوم امام نے گوسفند کی تعبیر کیوں پیش کی ہے. ابھی عید قربان گزری ہے نا. اس عید قربان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قصاب گوسفند ذبح کر رہا ہے. آپ میں سے کوئی آگے بڑھا، قصاب کا ہاتھ تھاما کسی نے کہ قصاب تو یہ کیا ظلم کر رہا ہے، اس گوسفند کو کیوں ذبح کر رہا ہے؟ دیکھیں مسلمان کو تو معلوم ہے نا کہ حلال کیا ہے اللہ نے، لہذا کوئی مسلمان آگے بڑھ کر یہ نہیں کہتا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے نا، غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہے ہم، ان کو تو آپ کا ہر عمل ظلم لگتا ہے، لیکن کوئی مسلمان آپ نے ایسے دیکھا کہ گوسفند ذبح ہو رہا ہو قصاب سے کہے کہ یہ کیا ظلم کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کہتا نا. اس لیے نہیں کہتا کہ شریعت محمدی میں یہ حلال ہے، اس کا ذبح کیا جانا حلال ہے. شاید امام نے اپنے جد کو گوسفند کے ذبح ہونے سے تعبیر کو اس لیے پیش کیا کہ حسین ابن علی کربلا میں ذبح کیے جا رہے تھے، کوئی مسلمان آگے بڑھ کر شمر کا ہاتھ نہیں تھامتا تھا، اے شمر تو کیا ظلم کر رہا ہے، جو حسین ابن علی ہیں ان کے گلے پر خنجر کیوں پھیرا جا رہا ہے. یعنی لوگ ایسے ہی نظر انداز کر کے گزر رہے تھے، بلکہ اس کے برعکس نقارے بجائے جا رہے تھے. بس عزیزان محترم، یہ حسین ابن علی کا ماتم ہے، اور اسی فرش اعضاء پر ہم آ کر درس ولایت بھی لیتے ہیں، درس توحید بھی لیتے ہیں، درس نبوت و رسالت بھی لیتے ہیں. اسی فرش پر آ کر ہم درس معاد بھی لیتے ہیں، اور اسی فرش سے ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو لے کر جاتے ہیں. آپ کے سامنے اس مقدس عشرے کے لیے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ ہے ولایت اہل بیت از غدیر تا کربلا، کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت غدیر سے لے کر کربلا تک کن کن مدارج کو طے کر کر پہنچی، اور پھر کربلا کے بعد اس ولایت کا رنگ کیا ہوا. اسی لیے سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی تو فقط اللہ ہے اور اس کا رسول ہے.
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ تمہارے ولی ہیں کہ جو ایمان لائیں، نماز کو قائم کریں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کریں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اس حالت میں کہ وہ رکوع میں ہیں۔ تو چشم فلک نے یہ دیکھا کہ سائل نے آ کر مسجد میں سوال کیا، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کا ہاتھ آگے نہیں بڑھا۔ ہے نا واقعہ آپ کے ذہن میں؟ شان نزول میں اسی واقعے کو بیان کیا ہے مفسرین نے۔ کہ سائل نے آ کر مسجد میں سوال کیا، ہے کوئی مجھے خدا کے نام پر دینے والا؟ سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہے، کوئی تلاوت میں مشغول تھا، کوئی دعا و مناجات میں مشغول تھا، کوئی نماز میں مشغول تھا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز میں مشغول تھے۔ ادھر سائل نے سوال کیا، ادھر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بڑھایا، سائل ہاتھ سے انگوٹھی لے گیا، وہاں سے جبرائیل چلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیت لے کر آئے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جانتے ہیں جب یہ آیت آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور یہ بتا رہا ہے کہ رسول اس وقت مسجد میں نہیں تھے، اور یہ نماز بھی نماز پنجگانہ میں سے شاید کوئی نہیں تھی۔ لہٰذا اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور آنے کے بعد رسول نے اصحاب سے پوچھا کہ کیا ماجرا طے پایا ہے، کس نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی ہے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ علی ابن ابی طالب نے انگوٹھی دی ہے۔ رسول نے کہا ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے یہ خبر دی ہے کہ تمہارا ولی تو فقط اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو حالت رکوع میں انگوٹھی دے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب جب یہ آیت کا سننا تھا تو تاریخ نے لکھا کہ ایک صاحب نے ایک سائل کو معین کیا، اچھا انفاق اگر دکھا کر بھی کیا جائے نا، مستحب انفاق، تو اس کی برکتیں ہیں۔ واجب انفاق کو چھپا کر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مستحب انفاق اگر چھپا کر کیا جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر دکھا کر بھی کیا جائے تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں، مگر ہو اللہ کے لیے۔ شرط یہ ہے ہر عبادت کی، ہو اللہ کے لیے۔ اگر غیر اللہ کے لیے ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، شرک ہے۔ توجہ رکھیے گا، اگر غیر اللہ کے لیے ہے تو عبادت نہیں ہے بلکہ شرک ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سینے سے اتر کر یہ درس دے رہے ہیں، جب دشمن کو زیر کر لیا، پچھاڑ دیا، سینے پر سوار ہو گئے اور اس نے جسارت کی، اپنا لعاب نجس رخ انور حیدر کرار کی طرف روانہ کیا۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سینے سے اتر گئے، میدان میں ٹہلنے لگے، لوگوں نے آ کر مشورے دیے۔ جب کسی سے کچھ بن نہیں پڑتا نا تو سب سے زیادہ مشورہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ارے اتنی جرت تھی تو آ کر عمر بن عبدود کو پچھاڑ لیا ہوتا، یہ علی کو مشورہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دینے کی کیا ضرورت ہے کہ یا علی یہ کون سا آپ نے کام کیا؟ یہ جنگی اصولوں کے مصلحت کے خلاف ہے کہ آپ دشمن کو زیر کر لیں اور زیر کرنے کے بعد اس کو پچھاڑ دیں، پچھاڑنے کے بعد سینے پر سوار ہو جائیں اور سینے پر سوار ہونے کے بعد سینے سے اتر جائیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے دشمن کو زیر کیا تھا اللہ کے لیے، اس کو زمین پر پچھاڑا تھا اللہ کے لیے، اس کے سینے پر سوار ہوا تھا اللہ کے لیے۔ اب جو اس نے یہ جسارت کی کہ اپنا لعاب نجس میری طرف روانہ کیا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ جلال جو للہی تھا اس میں کہیں لوگ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ علی کا اپنا جلال شامل ہو گیا اور علی نے اپنے جلال میں اس کو مار دیا۔ مولا علی علیہ السلام کو اپنے لیے جلال نہیں آیا تھا، یہ جلال بھی خدا کے لیے تھا، مگر دوسروں کو درس توحید دینا تھا، اس لیے سینے سے اتر کر بتا دیا کہ کہیں تم یہ نہ گمان کرو کہ اپنے جلال میں علی نے مارا ہے۔ یہاں پر بھی علی اللہ کے لیے تلوار چلا رہے تھے، سینے سے بھی اللہ کے لیے اترے، دوبارہ سوار ہوئے، سب تن سے جدا کیا اور بتا دیا کہ خدا کے لیے جہاد اور ہوتا ہے، مال غنیمت کے لیے اور ہوتا ہے۔ خدا کے لیے جہاد اور ہوتا ہے، مال غنیمت کے لیے اور ہوتا۔ اب جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے درس دے دیا نا،
تو لوگوں نے آ کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا کہ یہ آپ نے جنگ کی حکمت عملی کے خلاف کام کیا. تو جب یہ آیت آئی امیر المومنین نے انگوٹھی دے دی. ایک صاحب نے ایک سائل کو معین کیا, 30 انگوٹھیاں تیار کروائیں. اب آج کا دور تو ایڈوانس تھا نہیں کہ ڈائز موجود ہوں, اس کے اندر آپ نے چاندی کو پگھلا کر ڈالا اور نگینہ جڑا اور دے دیا. بڑی محنت لگتی تھی اس وقت انگوٹھیاں بننے میں. 30 انگوٹھیاں بنوائی گئیں, سائل کو معین کیا گیا. 30 دن تک سائل آتا رہا, سوال کرتا رہا, جناب انگوٹھیاں دیتے رہے. جب 30 کی 30 انگوٹھیاں چلی گئیں اور وہاں سے کوئی خبر نہیں آئی, تو خبر لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ, علی نے ایک انگوٹھی دی تھی, علی نے ایک انگوٹھی دی تھی, آیت آ گئی, ہم نے ایک نہیں 30 دے دی. آیت تو پوچھا, کوئی حدیث بھی آپ کی طرف سے نہیں آئی. کیا معاملہ یہی تو ہے, علی نے انگوٹھی آیت کے لیے نہیں دی تھی, علی نے انگوٹھی اللہ کے لیے دی تھی. لہذا اللہ کے لیے دی تھی تو آیت آ گئی. جس نے اللہ کے لیے کام کیا اس نے کو اللہ نے جواب دے دیا. تم نے آیت کے لیے دی تھی, لہذا وہاں سے کچھ بھی نہیں آیا. مل کے صلوات پڑھے محمد پاک. تو اب یہ ولایت کا مقام آپ سمجھ رہے ہیں. شہید مطہری نے اس کا بہترین جواب دیا, اور عمدن اس لیے صراحت کر رہا ہوں اس نام پر کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ کہاں علماء فضائل بیان کرتے ہیں. جناب, علماء کی تو وادی ہی نہیں ہے فضائل کی, ان کو تو آ کے صرف نماز پڑھوانی ہے. جناب, اگر فضیلت بیان ہوگی نا, اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت دل میں ہوگی, اور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت دل میں ہوگی, جب ہی آپ کی انفرادی عبادات کا کمال نظر آئے گا. توجہ ہے, اجتماعیت پر شریعت نے بڑی توجہ دی ہے. آپ فرادہ نماز گھر میں پڑھ لیں, 2 رکعت کا ثواب 2 رکعت ہے. جماعت میں آ کر پڑھیے, فوراً 2 رکعت 70 میں بدل جائے گی. ایک آدمی بڑھا, 2 بڑھے, 3 بڑھے, ثواب بڑھتا گیا. 10 لوگ جماعت میں بڑھ گئے, ثواب کتنا ہوا فرشتے بھی نہیں جانتے, ملک مقرب کے بھی علم میں نہیں ہے, اب صرف خدا جانتا ہے. توجہ ہے, اجتماعیت کا ثواب بہت ہے. اور یہی نماز اگر اس اجتماعی حکم دین یعنی ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تابع ہو تو اس کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا. تابعیت کی بات کر رہا ہوں, اتباع ضروری. یہ ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام. میرے جتنے اعمال ہیں, جتنے اذکار ہیں, اس وقت جو ذکر کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے, اگر یہ ذکر تابع ولایت ہے تو یہ ثواب ہے. اگر تابع ولایت نہیں ہے تو اس سے آپ تو سماعت کر کے خوش ہو جائیں گے, میرے حصے میں کچھ نہیں آنا. لہذا ولایت یعنی حکومت اہل بیت, ولایت یعنی حکومت اہل بیت غدیر میں جو رسول اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا. یہ معاملہ اتنا آسان تھا آقا. جانتے ہیں اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی ہیں. یہ پیغام دین پہنچانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عقائد کو, ان احکام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں. شاب ابی طالب کی سختیاں, طائف کے بچوں کے پتھر, کہیں سے خاشاک آپ پر ڈالی جا رہی ہے, کہیں راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, کہیں آپ کو ساحر کہا جا رہا ہے, کہیں آپ کو مجنون کہا جا رہا ہے, کہیں آپ کو ابتر کہا جا رہا ہے, کہیں کہا جا رہا ہے محمد کے سامنے جب جانا تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لینا. ایسا نہ ہو کہ ان کے کلام کو تم سنو, جب وہ تلاوت کریں تو اس تلاوت کو سننا نہیں, ورنہ تمہارے اوپر جادو ہو جائے گا. توجہ ہے, آج وہی تہمتیں آپ پر لگائی جا رہی ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں آپ جو کل مشرکین مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہمت لگاتے تھے کہ ان کے ہاتھ کا کھانا نہیں, ان کے ہاتھ کا پینا نہیں, ان کے کلام کو سننا نہیں. آج اگر یہ تہمتیں کسی پر لگائی جائیں تو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھے کہ کلام اتنا حق ہے جو کانوں سے دل میں اترے گا.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجھے پتا ہے رات کی تاریکی ایک بیدار صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا تقبل اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. توجہ ہے آپ کی. بس آگا یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہو یا دین کے دیگر احکام ہو، مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو جو مشترک اور متحد ہونے کی چیزیں تھی اسی میں اختلاف کا شکار کر دیا گیا. یہ جو ابھی میں جملات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ میں کسی اور مسلک کے بارے میں بیان نہ، یہ کسی کی وراثت نہیں ہے. ذکر حسین ابن علی کسی کی جاگیر نہیں ہے. ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہ تو پاکیزہ دلوں کے معاملات ہیں. آپ سوشل میڈیا پر کتنا دیکھ رہے ہوں گے. مشہور و معروف علماء اہل سنت نے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت معنویہ اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام و فضائل امیر المومنین علیہ السلام پر کتابیں لکھی ہیں. امام نسائی جن کا اکثر میں تذکرہ کرتا ہوں، اہل سنت کے عالم ہیں. سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب امام نسائی کی سنن نسائی ہے. اس سنن نسائی کے مؤلف امام نسائی علیہ رحمہ کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی محبت میں شہید کر دیے گئے نازمیوں کے ہاتھوں، وہ اپنی کتاب خصائص امیر المومنین علیہ السلام میں یہ درج کرتے ہیں، لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پوری کتاب تالیف کی ہے. اور ایسا نہیں کہ یہ معاملہ رک گیا. ابھی اس عصر کے ایک مفتی ہیں برادران اہل تسنن کے، لقب ان کا غالباً فیضی ہے. اتفاق ہوا مجھے کسی نے کتاب ہدیہ کی، میں اس کو قم مقدس لے گیا. وہاں جا کر میں نے اس کو پڑھا. خود خصائص امیر المومنین علیہ السلام عربی میں پڑھی ہوئی تھی، تبرکاً اردو میں ان کے ترجمے کو پڑھا، بہترین ترجمہ کیا، محبت کا اظہار کیا امیر المومنین علیہ السلام سے. اگر محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہماری جاگیر نہیں ہے. ہم نے تو فرش عذاب بچھایا اس لیے ہے کہ جس کے دل میں محبت علی ہو آ جائے، ہم اس کی نالین درست کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. جس کے دل میں حب حسین ابن علی علیہ السلام آ جائے، فرش عذاب پر آئے. اور ابھی ایک مقام پر میں یہ بتا رہا تھا، دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے، موضوع سے باہر نہیں جا رہا ہوں، موضوع ہے میرا یہ غدیر تا کربلا، ولایت غدیر تا کربلا، اس کو یاد رکھیے. امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے، یزید نے خط لکھا تھا ولید بن عتبہ کو کہ 3 لوگوں سے بیعت لو، خذ الحسین و عبداللہ ابن زبیر و عبداللہ ابن عمر. ان 3 کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا تھا یزید نے کہ ان 3 سے لازمی بیعت لو، شدت سے ان کی گرفت کرو، ان سے بیعت لو. یہ 3 لوگوں سے بیعت کا مطالبہ یزید نے کیا تھا، مگر چوتھے ایک اور فرد تھے جو یزید کی بیعت کے مخالف تھے. آپ نے برادران اہل تسنن کے ایک مشہور عالم کی زبانی سنا ہے نا کہ مجھے یہ مت بتاؤ، یہ مت کہا کرو کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی حسین ابن علی نے بیعت کیوں نہیں کی. سنا ہے نا یہ جملہ، بہترین جملہ ہے. جب سب نے بیعت کر لی تھی حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، یہ مت کہا کرو، بلکہ یہ پوچھو کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے بیعت کیوں کی. چند قدم ہے بس ولایت تک، خدا وہ ان کے لیے آسان کرے. یہ کربلا ایسے پہنچاتی ہے، ایسے حقیقتوں تک پہنچاتی ہے کربلا کہ جب سب نے بیعت، جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے کیوں کی. سوال یہ بنتا ہے، یہ کون سے سوال کا انداز ہے کہ جب سب نے کر لی حسین نے کیوں نہیں کی. سوال یہ کرو جب حسین نے نہیں کی تو سب نے کیوں کی. بہت اہم معاملہ ہے. بس امام حسین علیہ السلام آپ کو ولایت تک پہنچا، امام حسین علیہ السلام کے ذریعے پہنچا. تو میں نے عرض کیا کہ 3 لوگوں سے یزید نے بیعت لینے کا مطالبہ کیا. ایک اور نام ہے، وہ نام ہمارے جوانوں نے نہیں سنا ہوگا، عبد الرحمن ابن ابی بکر. فہرست کیا بنی یزید کے مخالفین کی؟ فہرست کیا بنی؟ حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام مل کے صلوات پڑھے محمد وآلہ. دیکھیں رات کی تاریکی ہے،
دیر ہو چکی ہے، مگر یہ پیغام مجھے آپ کو دینا ہے، کیونکہ میں اپنے ان پیارے بھائیوں کے ساتھ اتنی انٹریکشن نہیں رکھتا، زیادہ رابطہ نہیں ہو پاتا، میں یہاں رہتا نہیں ہوں. آپ کے آفیسز میں ملاقات ہوتی ہے، کالجز میں ملاقات ہوتی ہے، یونیورسٹیز میں ملاقات ہوتی ہے، جا کر برادران سے سوال کیجئے، دعوت دیجئے ان کو. مگر کیا آپ مبلغ امام حسین نہیں ہیں؟ یہ ذمہ داری آپ نے فقط امامے والوں کی لگا دی ہے؟ آپ میں سے فرد مبلغ امام حسین علیہ السلام. یہ آپ نے جو وردی پہنی ہوئی ہے نا سیاہ، یہ لشکر امام حسین علیہ السلام کے لیے. اور میں خواہش کروں گا کہ جو برادران وسائل لگتے ہیں وہ سیاہ لباس پہنیں، کیونکہ جب پوری تقریر کام نہ کرے تو آپ کی یہ سیاہ لباس سیاہ پوشی کام کرتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو ہماری گفتگو کو سن کر کان میں انگلیاں دے دیتے ہوں گے، لیکن آپ ادھر بس میں چڑھے سیاہ لباس پہنے ہوئے، آپ کا چہرہ عزاداروں والا تھا، آپ کا حلیہ عزاداروں والا تھا، آپ کی کیفیت عزاداروں والی تھی، شرافت کے ساتھ آپ نے نظریں جھکائی ہوئی تھی، مگر سر بلند تھا. اب اگر ان کے سامنے کوئی تقریر نہ بھی کرے، فوراً ان کا ذہن پہنچے گا کربلا، حسین، شہادت، یزید، شمر، ظلم، پیاس. جو 1 گھنٹے میں ہم کام کر رہے ہیں نا، آپ کا ایک سیاہ لباس اور آپ کا عزاداروں والا چہرہ وہ کام کر دے گا. فرد آپ میں سے مبلغ ہیں کربلا. اپنے آپ کو عام نہ سمجھیں، آپ بڑے خاص لوگ ہیں. اپنی ارزش کو پہچانیے، اپنی عظمت کو پہچانیے. فرد آپ میں سے مبلغ کار حسینی ہیں. جو اسکاؤٹ کے لیے برادران کھڑے میں، وہ بھی کسی سے تلخ لہجے میں کلام نہ کریں. آپ میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ایسی ہی ہے جیسے وہاں پر ذمہ داری تھی ہر کے لشکر کو پانی پلانے کی. یہاں آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کارخانہ ہر ہے، یہ ہر سازی کا کارخانہ ہے. اس فرش اعضا کو ایسا ہونا چاہیے جو یہاں پر آئے تو آتے ہوئے اپنی شناخت کے ساتھ آئے، جاتے ہوئے حسین ابن علی کا ہو کر جائے. اس فرش اعضا کا کام یہ کارخانہ ہر سازی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم نے امام بارگاہ سے، ہم نے مسجد سے الگ اس امام بارگاہ کو سجایا ہے اس لیے کہ مسجد کی کچھ شرعی پابندیاں ہیں. یہاں پر جو آنا چاہتا ہے آ جائے، شیعہ ہو آ جاؤ، سنی ہو آ جاؤ، سکھ ہو آ جاؤ، ہندو ہو آ جاؤ، عیسائی ہو آ جاؤ. دیکھو آتے ہوئے اپنی شناخت کے ساتھ آنا، لیکن جاتے ہوئے تمہاری شناخت نہیں رہنی چاہیے، جاتے ہوئے حسینی بن کر جانا. بس یہاں پر جو بھی ہو آئے تو اپنی شناخت کے ساتھ جائے فنا فی الحسین کی منزل پر. اور یہی کربلا نے ہمیں درس دیا. حبیب آئے تھے فقی بن کر، جان آئے تھے غلام بن کر، وہاب آئے تھے مسیحی بن کر، لیکن جاتے ہوئے سب حسینی بن کر گئے ہیں. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جو اعزائے حسین ابن علی میں عرض کر رہا ہوں، دعوت دیجئے. آپ کی انٹریکشن ہے، آپ کا رابطہ ہے. کون کون مخالف تھا؟ امام حسین علیہ السلام، بیعت کا مطالبہ کیا گیا. عبداللہ ابن عمر، بیعت کا مطالبہ کیا گیا. عبداللہ ابن زبیر، بیعت کا مطالبہ کیا گیا. ایک اور شخصیت تھی عبد الرحمن ابن ابی بکر. تو اب میں اپنے برادران اہل تسنن کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو موقف تھا اس پر تو تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے. کس حد تک اجماع ہے؟ اب اس فہرست کو الٹا کر دیجئے. خلیفہ اول کے فرزند یزید کے مخالف عبد الرحمن ابن ابی بکر، خلیفہ اول کے فرزند یزید کے مخالف، خلیفہ دوم کے فرزند یزید کے مخالف، زبیر صحابی رسول کے فرزند یزید کے مخالف، امیر المومنین علی کے فرزند یزید کے مخالف. تو یزید کی مخالفت میں تو شیعہ سنی اتحاد ہے. شیعہ اور سنی کو مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے جو ہمارے مراکز کو استعمال کرتے ہوئے، منابر رسول کو استعمال کرتے ہوئے منبر رسول پر بیٹھ کر یزید کی عظمت کو بیان کرنے والا ہو. اب شیعہ کی بھی ذمہ داری ہے، سنی کی بھی ذمہ داری ہے کہ حسین ابن علی کی سیرت پر چلتے ہوئے اس کے چہرے سے نقاب کو کھینچ کر بتائیں کہ یہ مسلمان بیان نہیں کر رہا، اس کے پیچھے کفر پنپ رہا ہے. آپ مجھے بتائیے نا کہ تمام
جو نام میں نے آپ کے سامنے لیے، ہمارا موقف تو واضح ہے نا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند نے مخالفت کی تھی، ہم یہاں پر ہیں، تو آقا آپ بھی تو امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہیں، کون سا ایسا مسلمان ہے جو امام حسین کی عظمت کا قائل نہ ہو؟ دشمن نے کیا کام کیا؟ دشمن نے ہمیں حق کے مراکز پر جدا جدا کر دیا، ادھر محرم آیا ادھر میسیجز چلنا شروع ہوئے۔ میں نے اپنے ایک بھائی کو پیغام دیا تھا، میسج کیا چلتے ہیں، آج قرآن پڑھ کر امام حسین کو ایصال ثواب کریں، کیا ہے آتے ہیں نا میسج آ گئی ہے۔ اچھا ہمارا اس پہ اختلاف نہیں ہے آپ سے، ہم بھی تو نظر و نیاز کرتے ہیں، ان سوروں کے لیے کیا کہتے ہیں ہم ہدیہ کر رہے ہیں، آپ مشورہ دے رہے ہیں نا، ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہم یہ والا شعبہ سنبھال رہے ہیں، قیام حسین ابن علی کو بیان کر رہے ہیں، تعلیمات حسین ابن علی کو بیان کر رہے ہیں، مصائب حسین ابن علی کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ اگر سمجھتے ہیں یہ کار خیر ہے، آپ یہ والا شعبہ سنبھال لیں، جمع تو کریں اپنے جوانوں کو کہ حسین کے نام پر کچھ کریں، قرآن خوانی کیجئے، کیا حرج ہے اس میں؟ بہت اچھا مشورہ ہے آپ کا، دل سے قبول کر رہا ہوں۔ اپنی مساجد میں اجتماع کیجئے، امام حسین کے نام کا ہو، اصحاب حسین کے نام کا ہو، روزانہ قرآن پڑھیے، ہدیہ کیجئے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج، امام حسین کے نام پر اجتماع ہونا چاہیے۔ محرم میں کوئی مسلمان ایسا نہ ہو کہ جس کے ذہن سے حسین نہ گزرے، اور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام آئیں گے نا ذہن میں فوراً سوال آئے گا دشمن کون تھا، تو کیا نام آئے گا؟ یزید۔ اچھا یزید اچانک سے آ گیا تخت پر؟ اگر یزید تخت پر کیسے آیا؟ یزید اچانک آیا، کس چینل کے تھرو آیا، کس سسٹم کے نتیجے میں یزید آیا، کیسے آیا، کب آیا، کیوں آیا؟ پھر یہی کیوں تو آپ کو کربلا تک پہنچائے گا، اور اسی کیوں کا جواب کربلا میں حسین ابن علی علیہ السلام آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي امير المؤمنین۔ میرے قیام کا مقصد نہ شر ہے، نہ اکڑ ہے، نہ فساد ہے، نہ ظلم ہے، میرے قیام کا مقصد تو فقط اور فقط امت جد کی اصلاح ہے۔ میرا ارادہ ہے امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، اور اس امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو اپنے بابا، اپنے جد رسول اللہ اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر اختیار کر کے تمہیں کر کے دکھاؤں گا کہ حسین دین کو کیسے بچاتا ہے۔ تم سب حج کرنے جانا، حسین حج کو ترک کر کے کربلا کی طرف جا کر حج کو بچا کر دکھائے گا۔ اب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں حسین کے قیام کی وجہ سے ہوں گی۔ اب اللہ اکبر کی صدائیں امام حسین علیہ السلام کا قیام بچائے گا۔ اب اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا حسین ابن علی علیہ السلام کا قیام بچائے گا۔ اور یہی فرمایا تھا نا کہ حسین منی وانا من حسین، یعنی کیا؟ 61 ہجری سے پہلے حسین رسول سے تھے۔ میرے جملات نہیں، پھر آپ کے سامنے اہل سنت کے عالم کی جملات نقل کر رہا ہوں۔ کہ حسین منی وانا من حسین کو سمجھنا چاہتے ہو؟ 61 ہجری سے پہلے حسین رسول سے تھے۔ جب حسین جاتے تھے نا تو لوگ کہتے تھے رسول کے نواسے آ رہے ہیں۔ 61 ہجری کے بعد اگر امام حسین علیہ السلام یہ قربانیاں نہ دیتے تو آج یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں اچھے میں پڑ جاتی۔ کہ رسول کی عبارت کا شاید مفہوم یہ ہو کہ 61 ہجری سے پہلے حسین مجھ سے، 61 ہجری کے بعد میں حسین سے۔ عجیب ہے، عجیب ہے، سب اپنی دنیا میں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک لہجہ انتظار نہیں کیا دین کی نصرت کے لیے۔ اپنے بھی آ کر روک رہے ہیں، پرائے بھی آ کر روک رہے ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا کہ میری وعدہ کا مقدر ہے۔ کل انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کے سامنے اور بیان کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کو قیام سے اور عراق کی طرف جانے سے کس کس نے روکا۔ یاد رکھیں امام حسین کوفہ والوں کے خطوں کے بلبوتے پر نہیں گئے، خطوط کے بلبوتے پر امام حسین کا قیام نہیں ہے۔ خطوط تو پہلی رمضان کو آئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کی شب میں مدینہ چھوڑ دیا،
اور یہ کہہ کر چھوڑا ہے مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، ختم کیا عزیزان۔ جس شب کو امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا تھا 2 مرتبہ نانا کی قبر پر آئے چند مرتبہ 2 دفعہ کی تو زیارتیں نقل ہوئی۔ نانا آپ کے حسین کو مدینہ سے نکالا جا رہا ہے، یہ کہہ کر تعویذ قبر سے لپٹے، گریہ کیا، حالت نومیہ میں گئے، حالت نومیہ میں ہی رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، فرمانے حسین ہم تمہارے مشتاق ہیں، دیر نہ کرو۔ خبر سے اٹھے، گھر میں آئے، آنے کے بعد گھر والوں سے کہا کہ رخت سفر باندھو، تو رخت سفر تیار ہوا، ناقے حسین ابن علی کی جوڑی پر آ کر بٹھائے جاتے ہیں، کسی ناقے پر کسی اونٹ پر غذائی سامان کو بار کیا جاتا ہے، اونٹ آگے بڑھ جاتے ہیں، کسی ناقے پر خیموں کو بار کیا جاتا ہے، وہ اونٹ بھی آگے بڑھ جاتا ہے، کسی ناقے پر پانی کے مشکیزیں لادے جاتے ہیں، وہ اونٹ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب کچھ اور ناقے آئے کہ جن پر محملیں لگی ہوئی، جن پر کجاوے سجے ہوئے ہیں، کبھی اکبر بڑھ کر کسی بیوی کو سوار کرتے ہیں، کبھی قاسم بڑھ کر کسی کو سوار کرتے ہیں، کبھی کوئی شہزادے بڑھ کر کسی کو سوار کرتے ہیں، کبھی عباس سوار کرتے ہیں۔ لیکن راوی کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ مدینہ کی حالت یہ تھی کہ عورتیں بلند آواز سے گریہ کر رہی ہیں امام حسین کے مدینہ چھوڑ کر جانے کی وجہ سے، مرد کبھی علی اکبر کے قدم چوم کر رو گئے، کبھی عباس کے ہاتھ تھام کر رو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے کہ جن کے سماعتیں بہت کمزور تھی، حالت سماعت ان کی قوت سامعہ بہت کمزور تھی، ان کے بارے میں ہے کہ جب بادل گرجتے تھے نا تو بجلی کی کڑک کی آواز بھی سن نہیں پاتے تھے، لیکن جس شب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے اس شب انہوں نے رونے والوں کی آواز کو سنا، کہا کیا قیامت آ گئی، یہ کان میں رونے کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ کہ روح فاطمہ مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے، روح رسول خدا مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے، روح حسن مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین ایک نشست پہ بیٹھے ہوئے تھے، معائنہ کر رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے کہ سارا سامان سارے افراد کس انداز سے جاتے ہیں۔ عباس علمدار نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا ہوا، ہر بیوی آتی تھی اس کا متعلق جوان آگے بڑھتا اس بیوی کو سوار کرتا، لیکن ایک بیوی ایسی حسین ابن علی کے گھر سے باہر آئی جن کے چاروں طرف کنیزیں تھیں، درمیان میں وہ بیوی تھی، سر تا پا سیاہ چادر سے مستور تھی۔ ایک مرتبہ اس بیوی کو آتے ہوئے دیکھا، حسین اپنی نشست سے بلند ہوئے، آگے بڑھے، عباس علمدار نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا، علی اکبر نے زانوں کو خم کیا، قاسم نے محمل کے پردے کو ہٹایا، قاسم نے نالین کو تھاما، علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا۔ اس کے بعد عباس علمدار آگے بڑھے، بڑی عزت و احترام کے ساتھ شہزادی کو سوال کرنے لگے۔ حسین ابن علی نے بھی اس مرحلے میں مدد کی۔ میں نے سوال کیا کہ یہ کون سی معظمہ ہے کہ جن کے لیے حسین اپنی نشست سے بلند ہو گئے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، یہ معظمہ میرے پڑوس میں کئی سالوں سے رہتی تھی مگر اس کی آواز آج تک ہم نے نہیں سنی۔ کہا اس معظمہ کا نام کیا ہے؟ کہا علی کی بڑی بیٹی زینب جا رہی ہے۔ بس زینب اس شان سے ناقے پر سوار ہوئی، محمل کا پردہ گرا دیا گیا، محمل کو آگے بڑھا دیا گیا، ایک مرتبہ قافلہ چلا، بڑی شان سے قافلہ جا رہا ہے، عباس علمدار کا پرچم کھلا ہوا ہے، کبھی عباس لشکر کے آگے جاتے ہیں، کبھی لشکر کے پیچھے آتے ہیں۔ میں کہوں گا شہزادی یہ 28 رجب کا مدینہ ہے، بڑی شان سے آپ کی سواری جا رہی ہے، ذرا کچھ مہینے گزرنے دیجئے، 11 محرم 61 ہجری آئے گی، آپ کے بازوؤں میں رسن ہوگی، بے کجاوہ اونٹ، نہ عباس علمدار، نہ قاسم، نہ اور جوانان، آپ ناقے پہ سوار۔ ماں جائے کے لاشے کو دیکھ کر زینب نے خود کو اونٹ سے گرایا، کونیوں کے بل چلتی ہوئی آئی،
وہ 28 رجب کی سواری تھی، یہ 11 محرم کی سواری ہے۔ اب نہ پردہ ہے نہ سوال کرنے والے ہیں۔ اب وہ حسین جو نشست سے بلند ہوئے تھے، اب عالم یہ ہے کہ لاش پر سر موجود نہیں ہے، مدینے کی طرف رخ کیا، فریاد کی مرثیہ پڑھا، وا محمدہ وا جدہ ھذا حسین المرمل بالدماء ومقطع العزا وبناتک سبایا۔ اے رسول اللہ، آپ کا حسین خاک اور خون میں غلطہ ہے، اعضائے بدن کو کاٹ دیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو اسیر